वेलकम बैक नाज़रीन तो प्रोग्राम जिस सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल है उन हवाले से मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि वटि जेको मईशत खे सुधारण जे हवाले सां जेको विजन आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान असांजे स्टूडियो में मौजूद आहिनि। अचो तुम गुफ्तगू के अॻिते वधायूं। जी असद साहब आप बात कर रहे थे अवाम पे पैसा खर्च करते हैं, पैसा ये लोग अवाम पे खर्च नहीं कर रहे, बड़ा इल्ज़ाम है, संगीन नोयत का है वैसे। जी और ये वाकई में संगीन है। मेरे ख्याल में ये वाकई सबसे अहम एरिया यही है। देखें हम क्यों बात कर रहे हैं इससे, हालांकि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने जो है बेनजीर अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गरीब लोगों को इतना दिया है, वसीला हक दिया है, वो मतलब उनका सारा केस ये है कि हमने अवाम को ज्यादा से ज्यादा पैसा बांटा। बिल्कुल सही। देखें हम ये इसकी बात तालीम की, सेहत की, हुनर की, एजुकेशन की कर क्यों रहे हैं? क्योंकि दुनिया में जितना भी अब काम हुआ है उससे ये यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप अप्रिशिएट नहीं करते? मैं भी आता हूं, मैं इस पे कमेंट करूंगा। जिन्होंने अच्छा काम किया मैं आपको बोलूंगा मेरे ख्याल में क्या अच्छा काम किया। जो जितनी भी रिसर्च है वो कहती है कि अगर आपने लोगों को गुर्बत से निकालना है ना और परमानेंट तरीके से निकालना है तो आपने उनको हुनर और तालीम देनी है, और जो शॉर्ट टर्म में उनको गुर्बत में ले जाती है चीज वो बीमारी है, आपने उससे बचाना है उसको, ठीक है जी। उसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि जब तक वो तालीम आएगी, हुनर आएगा, वो नौकरियां लेंगे, उससे पहले इतनी सख्त मखदूश हालत हो गई है। 5 साल ये पाकिस्तान की तारीख में पहले 5 साल हैं जिसमें डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुई है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। बहुत ही खराब हालात है। सोशल प्रोटेक्शन में 24% था ना सर, 1 साल की नहीं बात करें मैं, 5 लगातार साल ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। अब ये जो अच्छा काम किया, इसलिए आपको सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, और जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने किया है वो एक अच्छा प्रोग्राम है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन मेरी दरखास्त इनसे ये है, जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूं, क्यों सपोर्ट कर रहा हूं कि ये सियासी बात नहीं, ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए अच्छी चीज है। इसको खुदा का वास्ता सियासत से निकाल लें। उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहना, उसको अपने इलेक्शन से लिंक करना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं है। मेरा मशवरा फैसला नहीं है, लेकिन अच्छा ये काम है, इनकम सपोर्ट होनी चाहिए, राइट। अब देख लें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या है, और ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, बिकॉज हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सूबों की जिम्मेदारी है और उनके पास अख्तियारात हैं। और इस वक्त ANP की भी सूबे में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की भी है, MQM की भी है, PMLN की भी है। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेहत और तालीम पे अखराजात हो रहे हैं वो अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक जो है ना उनसे भी कम इस वक्त खर्चा हो रहा है। और नतीजा ये है कि इस वक्त हमारी जो लिटरेसी रेट्स हैं और जो हमारे हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं वो रवांडा, लाइबेरिया, सूडान से ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वो तो हमने पहले दिन तय कर लिया था, आपने नहीं सुना था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बना। हाँ, वो घास तो हम खा रहे हैं, वो ठीक है ना। वो खुद अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें हमने पूरी कर दी। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो ये स्लोगन लगाते हैं ना वो नहीं घास खा रहे, वो तो बहुत बेहतरीन गोश्त और मुर्गी खा रहे हैं, लेकिन वो आवाम को खिला रहे हैं घास। देखें ये प्रायोरिटी अगर आपने बदली नहीं, मैं हर एक से सवाल पूछता हूं, डॉक्टर साहब से भी पूछता हूं, मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दें जिसने तरक्की की हो जहां पे अवाम की तालीम, हुनर, सेहत पे इतना कम पैसा खर्च होता जितना। ये एक पार्टी का इशू नहीं है और ये एक हुकूमत का भी इशू नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। ये पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के अशराफिया का कब्जा है ना, ये उसकी नुमाइंदगी है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। और जब तक हम ये खत्म नहीं करेंगे, मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कभी पाकिस्तान टर्न अराउंड। पीपल्स पार्टी भी अशराफिया की जमात बन गई है, बेग साहब ये अपना असद साहब बता रहे हैं। नहीं, असद साहब से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ और बड़े फख्र से और प्राइड से कहता हूँ मासेस की जमात है। हम तो ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते, हम तो फील्ड की सियासत करते हैं। तो ये इसमें कोई मुझे ज़्यादा एडवोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो स्लोगन भी यही है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो फिलॉसफी है, जो भुट्टोइज़्म है, जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो अवाम के गिर्द घूमता है। हम अवाम की ताकत, लेकिन वो जो कह रहे हैं, स्टेटस दे रहे हैं कि सेहत पे, मैं तालीम पे, पार्टी का हूँ, सेहत पे, तालीम पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये इखलाकी फर्ज बनता है कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँ कि हमारी पार्टी का जो है वो फिलॉसफी क्या है, वो हम मासेस की, अवाम की एक जमात है। बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम अवाम की जमात हैं। अब उसमें सवाल यह है कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर यकीनन अब से नहीं 63 साल से 2% से ज़्यादा आपने खर्च किया ही नहीं, बल्कि कभी कभी कम को के 1.25% भी हो जाता है। जबकि मेरे नज़दीक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से अगर इसको हम बढ़ा के 4% तक ले जाएं, हेल्थ, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, सेहत की बुनियादी सहूलतों की मैं बात और बुनियादी तालीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे मुल्क में
آپ ایک تو معیار زندگی بہتر ہوگا اور لوگوں کے رہنے کے جو طرز زندگی اس میں آپ کو واضح بہتری نظر آئے گی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کا جو ایلوکیشن ہے وہ آئے گا کہاں سے؟ وہ آئے گا براڈ بیس کر. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اکراس دا بورڈ ٹیکس لگے, اس میں ایگریکلچر پہ بھی لگے, اس پہ کیپٹل مارکیٹ پہ بھی لگے, ریئل اسٹیٹ, کنسٹرکشن, سروس سیکٹر جس میں آرکیٹیکٹ, انجینئر, ڈاکٹر سب آتے ہیں, لگائے جائیں. یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے لیکن آپ کی پارٹی لگاتی نہیں نا. ہماری پارٹی بھی نہیں لگا سکی, اس سے پہلے بھی نہیں لگا سکے. جب ہم لگانے کے لیے گئے تو ہمارے اپنے ساتھیوں نے بھی ساتھ نہیں دیا, کیونکہ ابھی بھی ہم فیوڈلزم جو ہے وہ ہمیں زنجیریں ہمارے پیروں میں ڈالا ہوا ہے. جب انڈیا سے ہم آزاد ہوئے تھے تو وہاں پٹیل صاحب نے فیوڈلزم ختم کر دیا تھا, جاگیردار نظام, اور ہم جائز میں لے آئے تھے. تو اس کے اثرات پارلیمنٹ میں اس کا ایک انفلوئنس ملتا ہے, اور پھر جب آپ بل لے کے پاس کرانے جاتے ہیں تو اس کا جو ایک شدید رد عمل ہوتا ہے وہ یہ چیز چینج ہوگی. مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے نئی آپ لوگ جب آئیں جو ملک کو ابو سیلف ہو کے سوچیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ چینج ہوگی. لیکن ابھی چینج نہیں ہوئی, بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جو ریکوائرڈ تھی. دوسری چیز اس میں جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری حکومت کی کارکردگی, صوبوں کو جب ہم نے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات منتقل کر دیے, صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں ان کو دے دی, وسائل کے ساتھ اختیارات وسائل کے ساتھ اختیارات منتقل کیے گئے. مرکز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے صوبوں کو دے دیے گئے. اب ان صوبوں کا, چاہے وہ ہماری سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پنجاب میں نواز شریف کی حکومت ہو, وہ سندھ یونیورسٹی کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہوتا. 1 سال سے ایک وائس چانسلر کی وجہ سے یونیورسٹی بند پڑی ہوئی ہے. وہ وائس چانسلر آپ کا اتنا چہیتا ہے کہ سارے اساتذہ, سارے شاگرد, ساری سول سوسائٹی اس کی مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے, لیکن آپ وائس انڈیویجول کیسز. اسد عمر صاحب سے بات کرو 2-3 منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, میں تو بالکل کنفیوز ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے یہ تحریک انصاف جوائن کر چکے. انہوں نے جو پوری جو تجزیہ کیا ہے نا 100% میں اسے ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمارا چارٹر کاپی دیا ہے, چرا دیا ہے. سر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ اگر امپلیمنٹ کریں گے, میں آپ کو بول چکا ہوں سامنے سارے سندھ دیکھ رہے ہیں, میں ٹی وی پہ آ کے ان کو سپورٹ کروں گا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں اچھا. اب آ جائیں جی آخری چیز کے اوپر. ٹھیک ہے نا, اخراجات کی میں نے آپ سے بات کری تھی. وہ سوال یہ ہے کہ یہ سب کریں گے کیسے, اور وہ آخری ایلیمنٹ ہے ہماری جو اکنامک پلان ہم نے دیا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ایمرجنسی. اس کے 2 پہلو ہیں جی. پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے, بہت مشکلات جھیلی ہیں, سیاسی طور پہ بھی, معیشت کے لحاظ سے بھی, اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے. طاقت جو ہے وہ مرکوز رہی ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر. اب تو ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی ہے. نہیں ہوئی. میں بھی آتا ہوں. 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک بڑا اچھا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں. اچھا, بٹ اٹ از اے کمپلیٹلی انسفیشنٹ اسٹیپ. اچھا, ٹھیک ہے جی. یہ ایک صرف پہلا اسٹیپ. اس سے زیادہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طاقت جو ہے اور وسائل جو ہیں وہ نکل کے اسلام آباد سے کراچی آ گئے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن نواب شاہ کے شہری کو اس سے کیا فائدہ ہوا, خیرپور والے کو کیا فائدہ ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے لوکل گورننس کا نظام دیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اخراج, اور ریممبر ہم اخراجات خرچ کیا کرنے جاتے ہیں عوام کے اوپر, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ولیج لیول تک آپ امپاورمنٹ کریں, صرف لوکل باڈیز نہیں. یہ عجیب و غریب ہمارا سیاسی نظام ہے جہاں ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہاں کے لوکل باڈیز بنا دیتا ہے, اپنے مقصد سے بناتا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو آتی ہیں وہ لوکل باڈی. بھائی یہ کیسی جمہوریت ہے یار جہاں پہ آپ تمام کنٹرول جو ہے وہ ایک صوبے کے اندر مرکز کروڑوں لوگ رہتے ہیں. سو گاؤں کے لیول تک ڈیولیوشن ہم نے لے کے جانی ہے. عوام یہ فیصلہ کرے, خیرپور کے لوگ یہ فیصلہ کریں, کشمور کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے اور کہاں پیسہ خرچ کرنا ہے. دوسرا اور آخری یہ میرا پوائنٹ ہے کہ جو ہماری ترجیح ہے, جو حکومتی مشینری ہے, یہ اختیار بیگ صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے, وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے, سالہ سال کمزور ہوتی چلی گئی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ پولیٹیسائزیشن. پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں جی. ہماری جو معیشت کا ہمارا جو ویو ہے نا وہ ذرا سا مختلف ہے جو پچھلے 10-12 سال سے پاکستان میں 15 سال سے بات ہو رہی ہے. تو وہ تو شوکت عزیز صاحب نے کہتے تھے کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری چلائے اور صنعت پہ چلائے. ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اس ایکسٹریم پوزیشن سے.
ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ معیشت کی جو مین ذمہ داری ہے انویسٹمنٹ کی، گروتھ کی، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہونی چاہیے، لیکن کچھ اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کو ایز اے کیٹلسٹ کرنی پڑتی ہیں۔ ریاست کا ایک ایکٹیو رول ہے انڈر ڈیولپڈ کنٹری کی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آپ کوریا دیکھ لیں، تائیوان دیکھ لیں، آپ ہندوستان دیکھ لیں، چین دیکھ لیں، کیونکہ تبھی یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے ماڈل، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لگتا یہ کہ تحریک انصاف جو ہے وہ چائنیز بیس کیپٹلزم میں بلیو کرتی ہے، ناٹ امریکن بیس کیپٹلزم۔ بہت مختصر ہے، بیگ صاحب اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر دنیا کا آپ ماڈل کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے سکسیسفل ماڈل کیا ہے۔ سکسیسفل ماڈل میں پرائیویٹائزیشن کی طرف پوری دنیا گئی ہے، اور وہ اثاثے بھی جو پبلک سیکٹر کے انویسٹمنٹ کے تھے، حکومتی تھے، ان کو ڈس انویسٹمنٹ کیا گیا۔ تو ٹرینڈ تو یہ ہے، آپ کو جدت لے کے اور کوئی نئی سوچ لے کے سائنسدان ہوتے ہیں، نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ آئی وش ان گڈ لک، اگر اللہ کرے کوئی نئی چیز ایسی نکل آئے جو بہتر رزلٹ دے سکے۔ لیکن جرنل وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے اندر، کوریا کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں چائنا کا تو بیسٹ پرفارمنگ ایئر لائنس بتائیے دنیا کی کون سی ہے؟ لیکن سنگاپور ایئر لائن اس کے بیچ کی چیز ہے عمر، اس پہ ہم زور دے رہے ہیں، وہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یعنی حکومت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ کے، اور اس حوالے سے اس حکومت نے 4.5 سال میں کیا کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹائل سٹی جو پروجیکٹ ہے جس کا میں چیئرمین ابھی پرائم منسٹر نے بنایا ہے، وہ پبلک سیکٹر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہو رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ایک بہتر انسٹرومنٹ ہے بنسبت یا ٹوٹل پبلک کی، حکومت کی انویسٹمنٹ کی آپ بات کریں، پی آئی ڈی سی لگائی گئی تھی، اس کے جتنے پروجیکٹ تھے سب ختم ہو گئے۔ یہ چھوٹا میئر ہے، چھوٹا میئر ہے، بہت مختصر۔ بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منسٹر بتائیں نا کہ جو میجر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہو یا کچھ، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، اپنا بڑی کرٹیسزم تھی اپنا اروندھتی رائے کی کہ ممبئی سے لے کر دہلی تک 1500 کلومیٹر تک وہ اپنا انڈسٹریل کوریڈور بنا رہے ہیں۔ ہر کال میں آپ کے ساتھ سے حکومت آئی ہے، بڑا اچھا آئیڈیا تھا، لیکن وہ جہاں کہیں نہیں رہا آ تو رہا، پر اوریجنلی تو کم فارورڈ حکومت سندھ آئی ہے نا، تو اوریجنل آئیڈیا کی تعریف ہے، زمینیں بھی دیتے ہیں ہم، اور بہت ساری پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا لینڈ ایکوٹی کے طور پہ دے رہے ہیں کہ ذرا سے ریلیف ہو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے۔ میرے نزدیک، اینڈ اگین اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، پبلک private partnership is a better instrument to track investment and to perform than دونوں ایکسٹریمز کے، یعنی ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر یا ٹوٹل حکومتی فیل ہو چکا ہے۔ اسٹیل مل، پیپکو، ریلوے، یہ سب آپ کے سامنے یہ گلی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو ان کو اتارنا ہے۔ صرف پیپکو میں 1200 بلین ہم نے اس دور لیکن کئی ایسی کتاب نے پرائیویٹ کیا نا، کیا کمایا؟ جی اب تو وہ تو پرائیویٹ ادارہ ہے، نجی ادارہ ہے، اس نے ایک پہلے پرفارم کرتا تھا بہتر یا اب بہتر پرفارم کرتا ہے؟ فیاض آپ کریڈٹ نہیں دیتے ہیں، یہ اس کا نام ہونا چاہیے ڈاکٹرین کا، بیگ ڈاکٹرین فار اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، بیکاز مجھے تو دنیا کا ایک ملک بھی نہیں پتا ہے جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لیڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پہلے تو کے سی کے بعد جو آپ نے بیچ میں نکال دی، کے سی کو ہم نے جو آف لوڈ کیا تھا وہ مسلسل لاسز، پیسے انجیکٹ کر کے گڈ منی فار بیڈ منی، گڈ منی فار بیڈ منی کر کے، جو آج دوسری پیپکو میں کر رہے ہیں، دوسری طرف کر رہے ہیں، اور 1200 بلین روپیز دے چکے ہیں 4-5 سال میں۔ یہ ہوگا کیسے؟ ایک منٹ میں اپنا ہم یہ پرائیویٹ مینجمنٹ ہے، پروفیشنلز ہے، پرفارم۔ یہ سب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا کیسے؟ آپ نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی۔ دیکھیں جو ایک کیسے ہوگا کہ دو پہلو ہے نا، ایک تو انتظامی پہلو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک پورا انسٹیٹیوشنل جو بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جہاں پہ ہماری بات رکی تھی وہ میں آخری بات بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک پورا سول سروس ریفارم کی ایک بہترین کام ہوا ہوا ہے، پاکستان کے سارے ایکسپرٹ نے مل کے وہ اسٹڈی کی ہوئے، ڈاکٹر عشرت دیٹ وہ کام ہوا ہوا ہے۔ سو ہم نے اس انتظامی مشینری کو طاقتور دوبارہ سے بنانا ہے تاکہ امپلیمنٹیشن ہو سکے۔ ریاست کمزور ہو اور ملک ترقی کر جائے یہ ہو نہیں سکتا، تو آپ ریاست کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، یہ جو ماڈل ہم نے اپنایا ہے نا یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اسد عمر صاحب، یہ جو اپنا کراچی سے لے کر اپنا وزیرستان تک جو اتنا اسلحہ پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے راکٹ لانچر پھیلے ہوئے ہیں، یہ آپ کو تو پوری اپنا جو 5-8 بٹالین فوج کی لانی پڑے گی ہر شہر کے اندر، تب جا کے آپ اس کو ریاست کی جو ریٹ ہے وہ بحال کر سکیں گے۔ آپ جو چیلنج بتا رہے ہیں وہ واقعی میں بہت بڑا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ ناظرین، گفتگو تعامدی پروگرام جو وقت پورا تھے تو پہلے میزبان فیاض کی اجازت۔